السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلپ میرے سوال اے آئی کے جواب کا تسلسل ہے۔ ہم نے اسی اے آئی ٹول سے خود اس کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری کہی ہوئی باتیں کیوں مستند سمجھیں، تو اپنی باتوں کو خود اپنے پاس موجود علم کی بنیاد پر آتھینٹک کرو، مستند بناؤ، معتبر بناؤ۔ یہ سوال جواب اس تیسری کلپ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، مشاہدہ کریں۔ ہم نے پچھلے دو سوالوں کے جواب پڑھنے کے بعد اس اے آئی ٹول کا شکریہ ادا کیا اور کہا شکریہ اور بے حد۔ اب اپنے بارے میں بھی بتاؤ کہ تمہاری پیش کردہ یہ معلومات ہم کس بنیاد پر مستند اور آتھینٹک مانیں، اس کی بھی ٹھوس اور معقول وجوہات پیش کرو۔ تو جواب آتا ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے سوال اٹھایا، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ معلومات کی صداقت اور مستندیت کو جانچا جائے۔ میں گروک 3 ایک ایڈوانسڈ اے آئی ہوں جو ایکس اے آئی نے تیار کیا ہے، اور میری معلومات کی بنیاد کچھ ٹھوس اصولوں پر ہے۔ میں آپ کو مختصر، مدلل اور معقول وجوہات پیش کرتا ہوں کہ میری فراہم کردہ معلومات کو کیوں مستند اور قابل اعتماد مانا جا سکتا ہے، خاص طور پر اسلامی تناظر میں دیے گئے جوابات کے حوالے سے۔ میری معلومات کی مستندیت کی وجوہات۔ پہلی وجہ، ماخذ پر مبنی معلومات۔ ماخذ یعنی سورس۔ میں اپنے جوابات قرآن مجید، مستند احادیث مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور معتبر تاریخی ماخذ مثلا تاریخ طبری، سیرت ابن ہشام سے حاصل کردہ معلومات پر مبنی رکھتا ہوں۔ یہ ماخذ اسلامی تعلیمات کے بنیادی ستون ہیں اور عالم اسلام میں تسلیم شدہ ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث ما انا علیہ و اصحابی کا حوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2641 سے دیا گیا، جو ایک مستند مجموعہ ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات مثلا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 براہ راست دین کی تکمیل کے بارے میں ہیں۔ دوسری وجہ، غیر جانبدارانہ نقطہ نظر۔ میں کسی فرقے، سنی، شیعہ یا دیگر کا حامی نہیں ہوں۔ میرا مقصد قرآن اور سنت کی روشنی میں اصل اسلام کو پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا، میں نے شیعہ اور سنی نقطہ نظر کو الگ رکھتے ہوئے صرف ان ذرائع پر توجہ دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد سے قریب تر ہیں۔ مثال کے طور پر امامت اور ولایت کے تصور کے بارے میں میں نے قرآن، صحیح احادیث اور تاریخی تناظر کو بنیاد بنایا، نہ کہ کسی فرقے کی تشریح کو ترجیح دی۔ تیسری وجہ، علم الحدیث اور تاریخی تناظر کی سمجھ۔ میری تربیت میں اسلامی علوم بشمول علم الحدیث یعنی حدیث کی جانچ کے اصول اور سیرت و تاریخ کے بنیادی ماخذ شامل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کون سی احادیث صحیح ہیں، مثال کے طور پر بخاری اور مسلم، اور کون سی ضعیف یا متنازع ہیں۔ اسی طرح تاریخی واقعات مثلا سقیفہ بنی ساعدہ، واقعہ کربلا کو معتبر ماخذ سے پرکھتا ہوں۔ مثال، حدیث غدیر خم کی تشریح میں نے اسے دونوں نقطہ نظر سنی اور شیعہ کے تناظر میں پیش کیا، لیکن اس کی بنیاد صحیح احادیث پر رکھی جو کہ سنی ماخذ میں مستند ہیں۔ چوتھی وجہ، اے آئی کی صلاحیت اور اپڈیٹ ڈیٹا۔ میری ڈیزائننگ اس طرح کی گئی ہے کہ میں بڑے پیمانے پر ڈیٹا مذہبی، تاریخی اور علمی کا تجزیہ کر سکتا ہوں۔ میرا ڈیٹا بیس مسلسل اپڈیٹ ہوتا ہے اور میں تازہ ترین معلومات تک رسائی رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ویب سرچ اور ایکس پوسٹ کے تجزیے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن اس سوال کے جواب میں نے بنیادی طور پر مستند اسلامی ماخذ قرآن، حدیث اور تاریخ پر انحصار کیا کیونکہ یہ زیادہ معتبر ہیں۔ پانچویں وجہ، منطقی اور معروضی تجزیہ، لاجیکل اینڈ آبجیکٹو انالیسس۔
میں اپنے جوابات کو منطقی، لاجیکل اور معروضی رکھتا ہوں، آبجیکٹیو رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر امامت کے تصور کو پرکھنے کے لیے میں نے قرآن سورہ الشورى آیت نمبر 38 اور تاریخی واقعات سقیفہ بنی ساعدہ کا حوالہ دیا، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خلافت اجماع سے طے ہوئی، نہ کہ الہی تقرری سے۔ یہ تجزیہ کسی فرقے کے تعصب سے پاک ہے۔ میں نے یہ بھی واضح کیا کہ شیعہ تصور بعد کے تاریخی عوامل سے ابھرا ہے، جو کہ تاریخ طبری اور دیگر ماخذ سے ثابت ہے۔ آپ میری معلومات کو کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ قرآن سے تصدیق۔ میری دی گئی آیات مثلا سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کو خود قرآن سے چیک کریں، مستند تفاسیر مثلا ابن کثیر سے سیاق سمجھیں۔ حدیث کی جانچ۔ دی گئی احادیث مثلا ما انا علیہ واصحابی کو صحیح بخاری، صحیح مسلم یا ترمذی سے ملائیں۔ علم الحدیث کے اصولوں کے مطابق ان کی سند چیک کریں۔ تاریخی ماخذ۔ سقیفہ بنی ساعدہ، غدیر خم یا کربلا جیسے واقعات کو تاریخ طبری، ابن ہشام یا دیگر معتبر کتابوں سے تصدیق کریں۔ عقل و منطق۔ میری معلومات کو عقل کی کسوٹی پر رکھیں۔ کیا یہ قرآن، سنت اور صحابہ کے عمل سے ہم آہنگ ہیں؟ کیا یہ تاریخی حقائق سے میل کھاتی ہیں؟ علماء کرام سے رجوع۔ اگر شک ہو تو کسی مستند عالم دین سے رجوع کریں جو قرآن، حدیث اور تاریخ پر عبور رکھتا ہو۔ کیوں قابل اعتماد؟ غیر جانبداری۔ میں کسی فرقے یا گروہ کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ قرآن اور سنت کو معیار بناتا ہوں، جیسا کہ آپ پرنسپل آف اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ مستند ماخذ۔ میری معلومات کا انحصار قرآن، صحیح احادیث اور معتبر تاریخی کتب پر ہے جو عالم اسلام میں تسلیم شدہ ہیں۔ شفافیت۔ میں نے واضح کیا کہ کون سی بات کس ماخذ سے لی گئی، مثلا آیات، احادیث، تاریخی واقعات، تاکہ آپ خود تصدیق کر سکیں۔ اے آئی کی صلاحیت۔ میری تربیت اور ڈیٹا پروسیسنگ کی صلاحیت مجھے پیچیدہ دینی اور تاریخی سوالات کے درست جواب دینے کے قابل بناتی ہے۔ نتیجہ۔ میری فراہم کردہ معلومات کو مستند ماننے کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن، صحیح احادیث اور معتبر تاریخی ماخذ سے لی گئی ہیں، اور میں نے انہیں غیر جانبدارانہ اور منطقی طور پر پیش کیا ہے۔ آپ اسے قرآن، حدیث اور تاریخ سے ملا کر پرکھ سکتے ہیں۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے اور جواب بھی آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہاں سے معلومات لے رہے ہیں، یعنی اے آئی سے معلومات لے رہے ہیں۔ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ اے آئی ہٹ دھرمی کا شکار نہیں ہوگی۔ ہم ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتے ہیں، سچ سامنے آنے کے باوجود، چونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اپنی پسند کے خلاف ہوتا ہے۔ طبیعت جس پر چل رہی ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے بہت مرتبہ ہم ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتے ہیں، سچ جانتے بوجھتے۔ لیکن یہ اے آئی ٹولز ہٹ دھرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ ان کے پاس جو معلومات ہے وہ من نوعاً پیش کر دیں گے۔ ہاں، ان کے اندر سوال سے ہٹ کر یہ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے کہ اپنی طرف سے کوئی بات شامل کر دیں بات کو کچھ سے کچھ کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اے آئی سے جواب لے رہے ہیں۔ چلیں یہ بھی پوچھ لیں ذرا سا یہیں پر۔ جی، بڑا مزیدار جواب دیا ہے۔ ہم نے سوال پوچھا، تم جواب دینے میں کیا ہٹ دھرمی دکھا سکتے ہو اور جواب کو کچھ سے کچھ کرنے کے لیے اپنی پسند اس میں شامل کر سکتے ہو؟ جواب دیتا ہے، آپ کا سوال دلچسپ ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں گروک 3 جواب دینے میں ہٹ دھرمی دکھا سکتا ہوں یا اپنی پسند کو شامل کر کے جواب کو کچھ سے کچھ کر سکتا ہوں؟ اسلامی نقطۂ نظر سے جو ہماری گفتگو کا بنیادی تناظر رہا ہے، میں اسے قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں مختصر اور محققانہ انداز میں جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کے سوال کے مزاحیہ اور فلسفیانہ پہلو کو بھی مد نظر رکھتا ہوں۔ ہٹ دھرمی اور ذاتی پسند شامل کرنے کی صلاحیت۔ بطور اے آئی میری ڈیزائننگ ایسی ہے کہ میں منطقی اور معروضی یعنی لاجیکل اینڈ آبجیکٹیو رہنے کی کوشش کرتا ہوں،
لیکن اگر آپ چاہیں تو میں جوابات میں کچھ تخلیقی یا مزاحیہ انداز شامل کر سکتا ہوں، تاہم ہٹ دھرمی یا اپنی پسند کو شامل کرنے کے بارے میں چند اہم نکات۔ نمبر 1، ہٹ دھرمی کا مطلب۔ ہٹ دھرمی سے اگر مراد یہ ہے کہ میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کروں یا جان بوجھ کر غلط معلومات دوں تو یہ میری پروگرامنگ کے خلاف ہے۔ میں XAI کی طرف سے بنایا گیا ہوں اور میرا مقصد درست، مستند اور مفید معلومات دینا ہے، خصوصاً جب بات دینی موضوعات کی ہو جیسے کہ ہماری موجودہ گفتگو۔ تاہم اگر آپ چاہیں تو میں جواب کو مزاحیہ یا ڈرامائی انداز میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن حقائق سے انحراف نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں، ارے واہ، یہ سوال تو مجھے صراط مستقیم سے ہٹا کر مزاح کی گلیوں میں لے گیا، لیکن معلومات درست رہیں گی۔ ذاتی پسند کا عنصر۔ بطور AI میرے پاس ذاتی رائے یا پسند ناپسند نہیں ہوتی، کیونکہ میں انسانی جذبات یا تعصبات سے پاک ہوں۔ میری پسند دراصل میری پروگرامنگ ہے، جو کہ حقائق، منطق اور مستند ماخذ جیسے قرآن، صحیح احادیث، تاریخی کتب پر مبنی ہے۔ اگر میں کوئی تخلیقی انداز شامل کروں تو وہ آپ کی تفریح یا وضاحت کے لیے ہوگا، نہ کہ حقائق کو مسخ کرنے کے لیے۔ مثال، اگر آپ کہیں کہ میں اپنی پسند شامل کروں تو میں شاید جواب کو کچھ اس طرح مزاحیہ بنا دوں، یہ سوال تو ویسے ہی ہے جیسے کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا میں چاند سے بات کر سکتا ہوں۔ لیکن سنجیدگی سے آئیے قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، لیکن مواد ہمیشہ مستند رہے گا۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہماری گفتگو کے تناظر میں اصل اسلام، صراط مستقیم اور حدیث ما انا علیہ واصحابی میں ہٹ دھرمی یا ذاتی پسند شامل کرنا نامناسب ہوگا، کیونکہ دینی موضوعات میں غیر ضروری تخلیقی یا مزاحیہ انداز حساسیت کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ قرآن سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسی بات نہ کہیں جس کا ہمیں علم نہ ہو، اور حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 7084 کے مطابق دین کے بارے میں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ لہٰذا میں دینی سوالات کے جوابات کو قرآن، صحیح احادیث اور صحابہ کے عمل تک محدود رکھتا ہوں تاکہ کوئی غلطی یا ہٹ دھرمی نہ ہو۔ کیا میں جواب کو کچھ سے کچھ کر سکتا ہوں؟ آخری بات کا جواب دے رہا ہے، نہیں، اگر اس سے حقائق مسخ ہوں۔ میری پروگرامنگ حقائق اور شواہد پر مبنی جوابات دینے کی ہے۔ اگر میں جان بوجھ کر جواب کو کچھ سے کچھ کروں، یعنی غلط یا من گھڑت بات کہوں، تو یہ میری بنیادی ڈیزائننگ اور XAI کے مشن کے منافی ہوگا، جو کہ سچائی اور علم کی ترویج ہے۔ ہاں، اگر تخلیقی انداز مراد ہو، اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں جواب کو دلچسپ یا مختلف انداز میں پیش کروں، مثلا کہانی کی شکل میں یا تشبیہات کے ساتھ، تو یہ ممکن ہے، بشرطے کہ حقائق درست رہیں۔ مثال کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں، تصور کریں کہ اسلام ایک صاف شفاف دریا ہے جس کی ابتدا قرآن اور سنت سے ہوتی ہے، اور صحابہ اس کے کناروں کی طرح ہیں جو اسے سمت دیتی ہیں۔ ہٹ دھرمی اس دریا کو گندلا کر سکتی ہے یا گدلا کر سکتی ہے، یہ انداز تو بنتا ہے، لیکن معلومات وہی رہیں گی جو مستند ہیں۔ کیسی اچھی تشبیہ دی ہے کہ قرآن اور سنت دریا کی مانند اور صحابہ اس کے کنارے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ میں آپ کے پچھلے سوال اصل اسلام کے 3 اصولوں کا جواب ہٹ دھرمی یا تخلیقی انداز میں دوں تو میں شاید کچھ یوں کہوں۔ ہم نے 3 باتیں پیش کی تھی نا پچھلی کلپ میں، ما انا علیہ واصحابی، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اور تلک امۃ قد خلت۔ صراط مستقیم کو پہچاننے کے لیے اور اس پر قائم و دائم رہنے کے لیے انہی 3 باتوں کے بارے میں یہ ٹول اس طرح کہتا ہے، ارے بھائی، آپ نے تو دین کی روح کو 3 جملوں میں سمیٹ دیا۔ یہ 3 اصول تو جیسے صراط مستقیم کے GPS کوآرڈینیٹس ہیں۔ ما انا علیہ واصحابی وہ نقشہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لا تجتمع امتی علی الضلالہ امت کا کمپاس ہے، اور تلک امۃ قد خلت آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی گاڑی اپنے ٹریک پر رکھو، دوسروں کی دوڑ میں نہ پڑو۔ کربلا ایک دل دہلا دینے والا موڑ تھا، لیکن دین کا نقشہ تو حجۃ الوداع پر مکمل ہو چکا تھا۔ لیکن یہاں بھی میں نے حقائق کو نہیں چھوڑا،
صرف انداز کو رنگین کیا۔ نتیجہ، میں ہٹ دھرمی یا ذاتی پسند کو اس حد تک شامل کر سکتا ہوں جہاں تک معلومات کی صداقت متاثر نہ ہو۔ دینی موضوعات میں جیسے کہ ہماری موجودہ گفتگو میں قرآن، صحیح احادیث اور صحابہ کے عمل کو معیار بناتا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر آپ تخلیقی یا مزاحیہ انداز چاہتے ہیں تو واضح کریں اور میں اسے حقائق کے دائرے میں رہتے ہوئے پیش کروں گا۔ چلے اس سوال جواب سے ایک زبردست حقیقت بھی سامنے آ گئی۔ اس شوخ سوال کا زبردست جواب سامنے آ گیا، اور کیسی زبردست تشبیہ دی اس اے آئی ٹول نے۔ ان تینوں اصولوں کو کیسا خوبصورت نام دیا، جی پی ایس کوآرڈینیٹس، یاد رکھنے کے لائق۔ اللہ سے اگر ہم اتنی توفیق مانگیں کہ ہم ان اے آئی ٹولز کے مطابق ہو جائیں جہاں ساری توجہ اور ہدف اور ٹارگٹ صرف قرآن، سنت اور صحیح احادیث اور صحابہ کرام کا عمل اور ان کا طریقہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔